اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور کہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ دعا کس بات کی کہ یا اللہ میرا وجود آپ نے ان کے ساتھ جوڑا تھا، انہوں نے میری پرورش کی، اے میرے اللہ ان پر اپنی رحمت کر دینا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے سے رشتہ کہاں جوڑا ہے؟ رب کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کیسے ایک کے ساتھ ایک موتی جڑا ہوا ہے۔ جو والدین کا حق شناس ہے وہی اللہ تعالیٰ کا حق شناس ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی احسان پہچاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے، یعنی تمہارے دل کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی تم نے بغض پال رکھا ہے، کوئی کینہ ہے، بدگمانی ہے، کچھ بھی والدین کے بارے میں برا سوچا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جن کو زبان سے برا نہیں کہنا ان کے بارے میں برا سوچنا بھی نہیں۔ انسان حسن سلوک کر ہی نہیں سکتا بدگمانیوں کے ساتھ، اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بدگمان نہیں ہونا، ان کے بارے میں اپنے ذہن میں کچھ بھی برا نہیں سوچنا۔ پھر فرمایا اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ بڑی نیکی ہے انسانی رشتوں میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی طرف رجوع کرنا در حقیقت رب کی طرف رجوع کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنا دراصل رب کی خدمت کرنا ہے۔ تو اگر تم رب کی طرف رجوع کرو گے، نیک بنو گے تو اللہ بخشنے والا ہے۔ اس سے ہمیں اسلام کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام والدین کے ساتھ کیسا طرز عمل چاہتا ہے۔ اسی طرح سورۃ لقمان میں ہم نے یہی وصیت دیکھی تھی۔ رب العزت نے فرمایا اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا، اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم بھی نہیں، پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اور اس کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر میری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ سورۃ لقمان کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے والدین سے اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کی وصیت کی ہے۔ ماں باپ نے جو دکھ اٹھائے اور خاص طور پر ماں نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، پھر یہ حکم دیا تم میرے اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرو کیونکہ تمہیں میری طرف لوٹ کے آنا ہے، لیکن ساتھ میں وضاحت کر دی اگر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک بنانے کا جس کا تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے علم نہیں تو ان کا کہنا نہیں ماننا۔ آج جتنے لوگ والدین کی خدمت کا علم اٹھائے ہوئے ہیں انہیں والدین کی خدمت کی بات تو یاد رہتی ہے، ان کا حکم ماننے والی بات یاد رہتی ہے، لیکن سورۃ لقمان کی یہ نصیحت یاد نہیں رہتی جس کی وجہ سے ایک متوازن تصور نہیں بنتا۔ یہ اسلام کا ایک متوازن تصور ہے۔ اگر والدین اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا چاہیں، اور شریک کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو ماننے کے لیے کہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کے لیے جھکانا چاہیں، کسی اور کی پرستش کے لیے، کسی اور کی غلامی کے لیے مجبور کرنا چاہیں، تو رب العزت نے فرمایا پھر ان کی بات نہیں مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ پھر جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کا ایک دائرہ کار ہے، تو اگر والدین نے کسی ایک بات پر اللہ تعالیٰ کی بات کے علاوہ کسی اور کی ماننے کے لیے کہا تو ان کی سب باتوں کو اسی میں شمار کر لیتے ہیں، پھر ان کی کوئی بات بھی نہیں مانتے۔ یہ بات درست نہیں، جو بات غلط ہے وہ نہیں ماننی، لیکن ہر صحیح بات مانی جائے گی۔ پھر جو لوگ اطاعت میں کمی کرتے ہیں حسن سلوک میں بھی واضح طور پر کمی کرتے ہیں، اسی لیے فرمایا دنیا میں ان دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، یعنی دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ذمہ داری ہے اولاد کی، چاہے والدین اللہ کے راستے سے روکنے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن پھر ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں یہ طریقہ اختیار کرو پھر کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا اور اس کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر میری طرف ہی تمہیں پلٹنا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔
یعنی تم نے میرے پاس آنا ہے، تم نے بھی اور تمہارے والدین نے بھی، اس لیے تم نے یہ کام کرنا ہے جو میری اطاعت کے مطابق ہو۔ اب یہاں سورۃ الاحقاف میں رب العزت نے حکم دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کیوں حکم دیا؟ اس لیے کس کی وجوہات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ریزننگ کی ہے، دلائل دیے ہیں۔ پہلی وجہ بتائی حملتہ امہ کرہا، حملتہ امہ کرہا، اس ماں نے مشقت اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ دوسری وجہ مشقت اٹھا کر اسے جنا، ووضعتہ کرہا، مشقت اٹھا کر اسے جنا۔ تیسری وجہ وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ پھر چوتھی وجہ حتی اذا بلغا، اس کے بڑے ہونے تک، جوان ہونے تک والدین کتنی مشقت کاٹتے ہیں۔ ان چار باتوں کو بنیاد پر بنا کر رب یہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، نیک سلوک کریں اور ان کا حکم مانیں اور ان کی خوشی کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔